امام علی مقام گھوڑے پر سوار ہوتے اور چلتے ہیں۔ گھوڑا جیسے ہی گھوڑے پر آپ بیٹھے تیار ہو کر اور جیسے ہی اشارہ کیا گھوڑا چلنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ امام نے فرمایا گھوڑے کیا تو ڈر گیا؟ اے ذوالجناح کیا تو گھبرا گیا؟ اے دلدل تجھے کیا ہو گیا؟ تو ذرا سا اشارہ پاتا تھا اور چل جاتا تھا، مگر آج تجھے کیا ہو گیا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، دلدل نے اپنی گردن کو نیچے جھکا رکھا ہے۔ تاریخ اسلام بتاتی ہے، تاریخ کربلا بتاتی ہے کہ امام بار بار اشارہ کر رہا ہے، گھوڑا چلنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ امام علی مقام نے جب گھوڑے کے پیروں کی طرف دیکھا تو دیکھا کہ حضرت سکینہ گھوڑے کے اگلے پیروں سے چپٹ کر رو رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں بابا جان تم وہاں نہ جاؤ، یہ ظالم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ اے بابا اگر تم بھی شہید ہو گئے تو تمہارے سینے پر لیٹ کر کے میں سو جایا کرتی تھی، اب مجھے نیند کیسے آئے گی؟ اب میں کیسے سوؤں گی؟ اے بابا جان تم نہ جاؤ، تم یہیں پر رہو۔ امام علی مقام گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں، بچی کو تسلی دیتے ہیں اور حضرت زینب کے حوالے کر کے میدان کارزار میں قدم رنجہ ہو جاتے ہیں۔ امام علی مقام پہنچے تو میمنہ پر حملہ کر دیا، لشکر کے قلب پر حملہ کیا تو قلب کو صاف کرتے چلے گئے، لشکر کے میسرہ پر حملہ کیا، لشکر کا میسرہ صاف کرتے چلے گئے، میمنہ پر حملہ کیا، لشکر کا میمنہ صاف ہو گیا۔ جدھر تلوار چلتی ہے ادھر ہی کو وہ حصہ لشکر کا ختم ہو جاتا ہے۔ ابن زیاد کے فوجی پریشان ہیں، آج کیا ہو گیا ہے؟ ذوالفقار حیدری میدان کربلا میں لہرا رہی ہے، جدھر کو چلتی ہے یزیدیوں کے سروں کو اڑاتی چلی جاتی ہے، یزیدیوں کے پراخچے اڑتے چلے جاتے ہیں، ہر ایک یزیدی ذوالفقار حیدری سے بچ بچ کر بھاگ رہا ہے۔ جائیں تو کدھر جائیں، جائیں تو کدھر جائیں؟ اللہ اللہ، حسین اعظم تعاقب کر رہے ہیں، یزیدی جو ہے تتر بتر ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ حسین کی تلوار چلتی رہی، ہزاروں کو جو ہے امام علی مقام نے جہنم رسید کر دیا ہے۔ امام پہنچتے پہنچتے نہر فرات پر پہنچ گئے ہیں، نہر فرات پر جیسے ہی پہنچے ہیں امام علی مقام نے اپنے چلو میں جیسے ہی پانی لیا ہے تو آپ کے ہونٹ پر ایک زخم آ گیا تھا، آپ نے جیسے ہی پانی لے کر منہ کو لگانا چاہا ہے تو فوراً آپ کے ہونٹوں سے منہ سے خون نکلا اور آپ کے چلو میں آ گیا ہے، اور جیسے ہی چلو میں آیا تو وہ خون سے رنگین ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام علی مقام نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائی اور کہا مولا اب لگتا ہے میرے نصیب میں دنیا کا پانی نہیں ہے۔ گھوڑے سے کہا تو پی لے، مگر ذوالجناح بھی نہیں پیتا ہے، گھوڑا بھی پیاسا ہے، اپنے منہ کو ہٹا لیتا ہے۔ حسین نے فرمایا تجھے تو ابھی جینا ہے، تو پی لے، یہ امتحان ہمارا ہے۔ تو گھوڑے نے اپنی زبان میں یہی کہا ہوگا اے حسین دنیا کیا کہے گی کہ ذوالجناح میدان کربلا میں اپنے سوار کو چھوڑ کر اکیلا آ گیا تھا اور امام علی مقام نے پانی نہیں پیا تھا، اور اے ذوالجناح تو نے پانی پی لیا تھا۔ زمانہ مجھ پر لعن طعن کرے گا، زمانہ مجھ کو برا بھلا کہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ذوالجناح ہے وہ بھی پانی نہیں پیتا ہے۔ حسین آدم پھر گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور پھر میدان کی طرف آتے ہیں، پھر آپ جو ہے لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ حسین کی تلوار چلتی رہی یہاں تک چلتی رہی حضرات، اتنی چلی کہ یزیدی پریشان ہو گئے، چاروں طرف سے گھیر کر تیروں کی بارش کرنا شروع کر دی ہے، مگر حسین کے جذبات پھر بھی جوان نظر آ رہے ہیں، حسین کی تلوار چلتی نظر آ رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ حالات ایسے ہوئے، ادھر اذان ہوئی ہے، ادھر جمعے کی اذان ہوئی ہے، ادھر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر آ گئے ہیں۔ شمر لعین نے آپ کی گردن کو اوپر سے کاٹنا شروع کر دیا۔ لوگ جانور کو بھی ذبح کرتے ہیں تو نیچے سے کاٹتے ہیں،
مگر حسین اعظم کو جو ہے گردن کی طرف سے اوپر کی طرف سے گردن کو کاٹنا شروع کیا۔ امام نے فرمایا یہ بتاؤ یہ کون سا وقت ہے؟ کہا خطیب لوگ مسجدوں میں جمعے کا خطبہ منبروں پر دے رہے ہیں، آج جمعے کا دن ہے، جمعے کا ٹائم ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دیا جائے اور مجھے کوئی مہلت نہیں چاہیے۔ حسین نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا ہے اور دنیا والوں کو بتا دیا ہے کیسا بھی وقت آ جائے مگر نماز نہیں چھوٹنا چاہیے۔ حسین اعظم نے میدان کربلا میں کربلا کی سرزمین پر اپنے گردن کو کٹا دیا اور مذہب اسلام کی عزت و آبرو کو بچا لیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب ادھر سید زادیوں کے خیمے میں آگ لگانا شروع کر دی، ظالموں نے آگ لگانا شروع کر دی۔ سید زادیوں کے خیموں میں بڑھ گئے ظالم سپاہی اور جا کر کے ان کے پاس تھا ہی کیا، کچھ بھی نہیں تھا۔ جو کچھ بچا کچا وہی پرانا صندوق اور وہ صندوق جس میں آثار انبیاء کرام کے آثار موجود تھے، جس میں مصطفیٰ جان رحمت کے آثار تھے، کچھ کپڑے تھے، کچھ نشانیاں تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، لوٹ کھسوٹ ان لوگوں نے کی۔ اللہ اکبر، فوجیوں نے لوٹ کھسوٹ کرنا شروع کر دی اور لوٹ کھسوٹ کرنے کے بعد میں دیکھا حضرت سکینہ کے کان میں جو ہے بالیاں پڑی ہوئی ہیں، تو کمبختوں نے وہ ایسے ہی کھینچنا شروع کر دی، اتارنے کی بھی مہلت نہیں دی، ایسے ہی کانوں کو چیر دیا گیا۔ اللہ اکبر، خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ اس خیمے میں آگ لگتی ہے تو سید زادیاں دوسرے خیمے میں پہنچ جاتی ہیں، دوسرے میں آگ لگتی ہے تو تیسرے خیمے میں پہنچ جاتی ہیں، تیسرے میں آگ لگتی ہے تو چوتھے میں پہنچ جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے حضرات خیموں کو جلایا گیا۔ حضرت زینب ہیں ایک خیمے کے کبھی دائیں طرف جاتی ہیں، جلتے ہوئے خیمے کے کبھی بائیں طرف جاتی ہیں، کبھی آگے آتی ہیں کبھی پیچھے آتی ہیں، پریشان ہیں۔ ایک سپاہی نے پوچھا تھا اے بلند قامت عورت تو پریشان کیوں ہے؟ تو خیمے کے دائیں بائیں کیوں گھوم رہی ہے؟ آگ بہت زیادہ تیز ہے، جل جائے گی، جھلس جائے گی۔ حضرت زینب نے فرمایا تجھے پتہ نہیں ہے میں پریشان کیوں ہوں؟ کہا کیا بات ہے؟ کہا میرا بھتیجا حضرت زین العابدین بیماری کی حالت میں اس خیمے جلتے ہوئے خیمے کے اندر بستر پر پڑے ہوئے ہیں، بے ہوشی کا عالم ہے، میں سوچ رہی ہوں انہیں کیسے بچایا جائے۔ حضرت زین العابدین کو بچانے کے لیے حضرت زینب امام حسین کی سگی بہن جو ہے خیمے کے اندر کود جاتی ہے اور کودنے کے بعد میں حضرت زین العابدین کو اٹھاتی ہے اور اپنی کندھوں پر اٹھا کر کے اپنی پشت پر لاد کر خیمے سے باہر آ کر کے اور حضرت زین العابدین کو لٹا دیتی ہیں۔ ادھر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قافلہ لوٹا گیا، ان کے خیموں کو جلا دیا گیا اور ان کی جو ہے چادروں کو چھین لیا گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، خیمہ جل رہا تھا، ایک خیمے کی جلی ہوئی قنات کو لیا، حضرت زینب نے تمام سید زادیوں کو جلی ہوئی قنات میں چھپا دیا ہے۔ کیسا وقت آ گیا ہے جس گھرانے سے پوری دنیا کی عورتوں کو پردے کا حکم ملا ہے، آج اسی گھرانے کی عورتوں کو کربلا میں بے پردہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، آج وہی سید زادیاں کربلا میں بے پردہ ہو رہی ہیں۔ حضرات ادھر امام علی مقام کا شہید ہونا تھا، کربلا میں زلزلہ آ گیا، آسمان کا سورج کو گرہن لگ گیا۔ اللہ اکبر، تاریخ بتاتی ہے کہ ملک شام ہی نہیں، بیت المقدس میں ہو یا ملک شام میں ہو یا کوفے میں ہو، جس جگہ پر بھی پتھر اٹھا کر کے دیکھتے تھے تو اس کے نیچے تازہ خون نظر آتا تھا۔ اللہ اکبر، 3 دن تک مسلسل خون کی بارش ہوتی رہی اور جس کپڑے پر وہ دھبے خون کے لگ گئے وہ کپڑا پھٹ گیا ہے مگر وہ خون کے دھبے غائب نہیں ہوئے۔ پہلے آسمان پر سرخی نہیں رہتی تھی، اسی دن سے جب سے کربلا کا واقعہ ہوا ہے تو سورج ڈوبتا ہے نا پچھم کی طرف، لال سرخی رہتی ہے، اسی دن سے یہ سرخی جو ہے رہنا شروع ہو گئی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سید زادیوں نے وہ 10ویں رات جو ہے
وہاں پر 10 محرم کو جو ہے کربلا میں رکی، اور رکنے کے بعد میں وہیں پر رات گزاری ہے۔ وہ رات بڑی کٹھن گزری ہے۔ اللہ اکبر! اتنی پریشانی کے عالم میں حضرت زینب کے ہاتھ میں ٹوٹا ہوا خنجر ہے، پہرا دے رہی ہیں۔ سیدزادیاں سہمی ہوئی ہیں، بچیاں سہمی ہیں۔ اللہ اکبر! ادھر جو ہے جانوروں کے بولنے کی آوازیں آ رہی ہیں، درندوں کے بولنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ یزیدی خیمے میں جو ہے ابن زیاد کے لشکر میں جو ہے شرابیں پی جا رہی ہیں۔ ابن زیاد کا لشکر خوشیوں میں مگن ہے کہ آج حسین سے ہم نے جنگ جیت لی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ! امام علی مقام امام حسین کے جو ہے اجسام مبارک، تمام اہل بیت اطہار کے جسم جو ہے جگہ جگہ پڑے ہوئے ہیں۔ پوری کربلا کی سرزمین پر خون جمع ہوا پڑا ہے۔ اللہ اکبر! حضرت زینب پہرا دیتی ہیں، اتنے میں دیکھا گیا رات کا سناٹا ہوا، رات کا تہائی حصہ گزر گیا۔ جب تہائی حصہ گزرا، حضرت زینب نے دیکھا کوئی سایہ آ رہا ہے۔ حضرت زینب ٹوٹا ہوا چاقو، ٹوٹا ہوا خنجر لے کر آگے بڑھی۔ ارشاد فرمایا آگے نہیں بڑھنا، تو کون ہے؟ اللہ اکبر! سایہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ حضرت زینب اور سترک ہو گئی۔ فرمایا میرے اندر علی کا خون ہے، میں نے بھی فاطمہ زہرا کا دودھ پیا ہے۔ اے آنے والے شخص، تجھے پتا ہے کربلا میں امام حسین کی تلوار کے جوہر دیکھ لیے ہیں تم نے؟ سنو، میں بھی اسی حسین کی بہن ہوں، اور سنو آگے قریب آنے کی کوشش نہ کرنا۔ جیسے ہی وہ سایہ قریب آیا اور قریب آتا چلا گیا، آنے کے بعد میں اس سائے نے کہا تھا کہ بیٹی تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جب لفظ بیٹی زبان پر آیا، حضرت زینب نے کہا حسین اعظم شہید ہو گئے ہیں، علی اکبر بھی شہید ہو گئے ہیں، تمام قافلہ لٹ گیا ہے، بے کسی کا عالم ہے، یہ شام غربت جو ہے یہاں پر ہماری گزرتی نظر آ رہی ہے۔ اللہ اکبر! حضرت زینب نے کہا تھا اتنی رات میں حالات پوچھنے والا ہمارا ہمدرد کون ہے؟ بتاؤ تو صحیح، چہرے سے نقاب تو ہٹا دو۔ اللہ اکبر! حضرت زینب نے جب یہ کہا ہے کہ چہرے سے نقاب تو ہٹاؤ، تو دیکھا گیا ہے، تاریخ بتاتی ہے جیسے ہی چہرے سے نقاب ہٹایا گیا تو میدان کربلا میں وہ آنے والا سایہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ خود شیر خدا مشکل کشا میدان میں آ گئے تھے اور کہہ رہے تھے بیٹی بتا کیا ہوا ہے؟ کہا بابا جان علی اکبر یہاں شہید ہوئے ہیں، لاشا حسین یہاں پڑا ہے، قاسم وہاں پڑا ہے، علی اصغر 6 مہینے کا وہاں لیٹا ہوا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے اون و محمد وہاں پر لیٹے ہوئے ہیں۔ دیکھو پوری کربلا کی سرزمین پر جو ہے خون جمع ہوا پڑا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ! میرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت زینب نے کہا تھا بابا جان اب کیوں آئے ہو؟ جب حسین شہید ہو رہے تھے تب کیوں نہیں آئے؟ جب علی اکبر شہید ہو رہے تھے تب کیوں نہیں آئے؟ جب حضرت علی اصغر کو حلق پہ تیر لگا ہے تب کیوں نہیں آئے؟ قاسم کی جوانی پر گھوڑے دوڑائے گئے تب کیوں نہیں آئے؟ ٹاپوں سے تمام سیدوں کے جسموں کو روند کر ڈال دیا گیا، پسلیوں کو توڑ دیا گیا، ہڈیاں چکنا چور کر دی گئی، تب کیوں نہیں آئے؟ امام علی مقام کے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بیٹی اس وقت اگر آ جاتا تو کوئی بھی یزیدی کربلا میں نہ بچتا، اس لیے کہ سنو یا کربلا کی سرزمین پر یہاں تمہارا امتحان تھا، اگر میں آ جاتا تم امتحان میں فیل ہو جاتے، اور سنو اب اللہ نے تمہیں امتحان میں کامیاب کر دیا ہے، اللہ نے تمہاری عزت کو سلامت کر دیا ہے، جنگ یزید نہیں جیتا ہے، بیٹی میدان کربلا میں جنگ حسین اعظم نے جیت لی ہے۔ صبح کا ٹائم ہوا، حضرت زین العابدین نے نماز ادا کری فجر کی۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت زین العابدین نے جو ہے نماز فجر ادا کی، اور فجر ادا کرنے کے بعد میں ان ظالموں نے جو ہے تمام سیدزادیوں کے ہاتھوں کو پیچھے باندھ دیا، اور باندھنے کے بعد حضرت زین العابدین کے گلے میں خاردار توق ڈال دیا، اور پیروں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال دی، اونٹ کی مہار حضرت زین العابدین کے حوالے کر دی، بولے اونٹ لے کر یہ چلو۔ سیدزادیوں کے سروں پر چادریں نہیں ہیں۔ حضرت زینب نے فرمایا ہمارے چہروں پر کسی غیر مرد کی نگاہ نہ پڑے، اس لیے
सैयदजादियों को मैं हुक्म देती हूँ कि अपने बालों से अपने चेहरों को ढक लो, अपने बाल आगे की तरफ कर लो, ताकि हमारे पर्दे को दुनिया याद रखे कि जब मदीने में थी तो तब भी फातिमा ने कभी पर्दा नहीं छोड़ा। फातिमा ज़हरा की जुल्फों को चांद और सूरज की किरणों ने कभी नहीं देखा है। तो करबला की सरजमीन पर भी पैगाम दे दो कि अरे इनकी माँ फातिमा ने पर्दा नहीं छोड़ा है, तो इनकी बेटियां भी अगरचे चादर करबला की सरजमीन पर छीन ली गई है, अगरचे इब्ने ज़ियाद ने बेपर्दा कर दिया है, अगरचे अम्र बिन साद ने बेपर्दा कर दिया है, मगर हम बगैर चादरों के भी अपने बालों से अपने चेहरों को छुपाना जानते हैं। और हम ये जानते हैं कि हमसे सब कुछ छूट जाए तो छूट जाए, मगर हमसे दामन इस्लाम न छूट पाए, हमसे दामन मुस्तफ़ा न छूटने पाए। चेहरों को ढांक लिया गया, पर्दा कर रही है। शायर कहता है, समात फरमाएं, बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। एक रिदाए ज़ैनब को, एक रिदाए ज़ैनब को छीन कर यजीदों ने, एक रिदाए ज़ैनब को छीन कर यजीदों ने जाने कितनी सदियों को बेरिदा बना डाला, जाने कितनी सदियों को बेरिदा बना डाला, जाने कितनी सदियों को। इमाम अली मकाम का ये लुटा फिटा काफिला कूफे में पहुंचा। कूफे में पूरा तूफ़ान बदतमीज़ मचाया गया। ढोल बाजे गाजे यजीदी लश्कर में जो है गाते फिर रहे थे, खुशी मना रहे थे, बोले इमाम हुसैन साहब ने जंग जीत ली है, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अल्लाह। ये लुटा फिटा काफिला लगभग 34 दिन तक, सुनिएगा 34 दिन ये कूफे में रहे और कूफे का जो कैद खाना था उसके अंदर रहे। तो 34 दिन, कुल मिलाकर 34 दिन रहे वहाँ। मगर 34 दिन में आपने देखा है, सुना होगा, अगर 2-3 दिन बॉडी अगर रखी रहे तो फटा के ख़त्म हो जाती है। मगर हुसैन आज़म का सर 34 दिन के बाद में भी ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी अभी गले हुसैन को काटा गया, ताज़ा खून। ये लूटा पीटा काफ़िला यजीद के दरबार में पहुंचा और वहाँ बहुत सी करामतें बीच में ज़ाहिर हुई हैं। टाइम नहीं है, वरना फिर इंशाअल्लाह मौका मिलेगा तो बताएंगे। तो यजीद आखिरकार कॉलेज की बीमारी में मुब्तला हो गया। यजीद के तालवे में और ज़बान में कीड़े पड़ गए। उसके मुंह से ऐसी बदबू आती थी कि पास में रहने वाला आदमी उसके करीब नहीं रुकता था। बीमारी में मुब्तला हो गया और उसने 12,000 या 20,000 का लश्कर मदीने पर चढ़ाई करने के लिए भेज दिया था। मदीने पर चढ़ाई कर दी गई और 3 दिन तक मस्जिद नबवी में आज़ान नहीं हुई। मस्जिद नबवी में घोड़े बांधे गए, मस्जिद नबवी के मिंबर को नापाक किया गया। अल्लाहु अकबर। अजीज़ान मिल्लत इस्लामी ऐसा जुल्म सितम किया। फिर मक्के पर चढ़ाई कर दी गई। मक्के पर चढ़ाई करी, उसी हालत में जो है यजीद का इंतकाल, यजीद मर गया, यजीद फना हो गया। अल्लाह अकबर। लोगों ने देखा कि यजीद ख़त्म हो गया है तो इसके बेटे को जो है तख्त पर बिठा दिया जाए। तख्त पर उसके बेटे का नाम भी मुआविया था। तख्त पर बिठा दिया गया, मगर उसने जैसे ही तख्त पर बैठा तो उसने मना कर दिया, मुझे ये तख्त नहीं चाहिए। वो मुत्तकी परहेज़गार था। उसने कहा मैं इस तख्त पर नहीं बैठूंगा, इसलिए कि मैं देख रहा हूँ इस तख्त से कत्ले हुसैन की बू आ रही है। इसलिए जिस तख्त पर बैठकर मुस्तफ़ा के नवासों के खून को बहाया गया हो, जिस तख्त पर बैठकर अहले बैत अतार का खून किया गया हो, मैं हरगिज़ उस तख्त पर नहीं बैठूंगा। अल्लाहु अकबर। इसीलिए शायर ने कहा है, समात फरमाया, बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। दूर कर दे जो दीन और ईमान से, दूर कर दे जो दीन और ईमान से, दूर कर दे। बेशक बेशक।
کہ دور کر دے جو دین اور ایمان سے، ایسی شان ایسی عظمت نہیں چاہیے، ایسی شان ایسی عظمت نہیں چاہیے، مل گئی ہے نبی کی غلامی ہمیں، مل گئی ہے نبی کی غلامی ہمیں، اب زمانے کی دولت نہیں چاہیے، مل گئی ہے نبی کی غلامی ہمیں، اب زمانے کی دولت، اب زمانے کی دولت نہیں چاہیے، ہو مدینہ ادھر باغ جنت ادھر، اور پھر کوئی پوچھے میرا فیصلہ، ہو مدینہ ادھر باغ جنت ادھر، اور پھر کوئی پوچھے میرا فیصلہ، ہے مدینے سے اتنی محبت مجھے، ہے مدینے سے اتنی محبت مجھے، صاف کہہ دوں گا جنت نہیں چاہیے، صاف کہہ دوں گا جنت نہیں چاہیے۔ اور یہ آخری شعر پیش کر رہا ہوں، یزید کے بیٹے نے تخت پر بیٹھ کر کیا کہا تھا، سماعت فرمائیں۔ بعد مرگ یزید اس کے فرزند نے تخت شاہی کو یہ کہہ کے ٹھکرا دیا، تخت شاہی کو یہ کہہ کے ٹھکرا دیا، جس پہ لوٹا گیا ہو نبی کا چمن، جس پہ لوٹا گیا ہو نبی کا چمن، مجھ کو بادشاہت نہیں چاہیے، جس پہ لوٹا گیا ہو نبی کا چمن، مجھ کو بادشاہت نہیں چاہیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔